حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کے لوگ آئے اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی انا خیر میں ربیہ وبینہ کا کفار مجر، اس نے اس کو چھیڑا ہے، چھیڑ چھاڑ کیا کسی چھیڑ چھاڑ کیا ہلکا کر ہلکا نہیں کرتا۔ اس وقت بنا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کو قبیلہ ربیہ کہتے ہیں، اور کفار مجر، یعنی ہم قبیلہ ربیہ سے ہیں اور آپ تک ہم روز آنا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک قبیلہ ہے کفار مجر کا، یہ ہمارا راستہ روکتا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینے جو طرح حرمت والے ہیں۔ کافی لوگ بھی شریعت کے اور دین کے جو حرمت اور عزت والی چیز ہوتی ہے اس کا ادب کرتے ہیں۔ آج بھی رمضان کے مہینے کا مسلمان سے زیادہ غیر کو ادب کرتے ہیں، وہ بیڑی نہیں کہیں گے، مسلمان کہے گا ایک روزے دار کے سامنے۔ اب اللہ ایک آدمی کسی بچے کو یہ کہے کہ قرآن شریف پکڑ، کوئی بچہ، اور یہ قرآن کریم کو لاج باللہ پیشہ والے ہاتھ سے پکڑنا چاہے یا گندی چیز میں تو اس کو تھپڑ مار کے لے لے گا، اس کو ادب نہیں ہے۔ اگر اس دین کی عظمت ہم نے نہیں کی تو اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ دین ہم سے اللہ لے کے کسی کو دے دے گا، ایمان بھی اور عمل صالح سب لے لے گا۔ اللہ میاں کو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کسی کے ماموں نہیں لگتے، تمہارا محمد ہے ایک دم لے لے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ۔ اب غیر قوم تو مسجد کو یوں کرے اور حرمت والے دنوں کا ادب کرے اور ہم یوں سمجھے کہ کوئی خیال بھی نہ رہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ ہمارے ساتھ ہو، ان کے ساتھ نہیں، پھر حالات آئیں گے۔ بما کسبت ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جتنے بھی حالات مصیبتوں کے آ رہے ہیں یہ تمہارے اندر سے آ رہے ہیں، بما کسبت ایدیکم، ہم نے تمہارے ہاتھ سے حالات کمائے۔ حالات آدمی کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، جتنے بھی حالات، اور خاص کر کے دین کا ادب عظمت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے بہت جلد عذاب آتا ہے۔ خالی رسمی نہ ہو، رسمی اپنا پوزیشن باقی رکھنے کے لیے کوئی نماز پڑھے کہ لوگ بے نمازی نہ کہے ورنہ لڑکی نہیں دیں گے نکاح میں، نماز پڑھنے دو، یہ تو مطلب ہی ہے، اللہ سے بھی مطلب خالص حق سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی عظمت ہو، دین میں احترام ہو، ادب ہو، اور بیانتاً پڑھے، پوزیشن باقی رکھنے کے لیے نہ پڑھے۔ دیکھو کفار کے اندر بھی حرمت والے مہینوں کا ادب تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر ہم آ سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول جب ہم آ چکے ہیں تو ایسی چیز کا حکم کرو جو جنت میں پہنچا دے، اور یہ حکم ہم ہماری قوم کو پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یعنی توحید، عبادت میں استعانت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے، توحید ہے۔ نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینے کا اور روزہ رکھنے کا، اور ان کو کبھی بھی جہاد بھی ہوتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرما دیا کہ غنیمت کا مال آئے اس میں سے خمس دینے کا، 1000 آئے تو 200 درہم دے دینے کا،
اور کیا چیزوں سے روکتا ہوں؟ دبا، حنکم، مظفر اور نکیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ آپ کے زمانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، ان 4 برتنوں میں عرب کے لوگ شراب بناتے تھے، انگور کا، اور بہت جلد نسل آتا ان برتنوں میں۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ان برتنوں سے روکنا سد ذرائع کے طور پر، جاج ان برتنوں کو استعمال کرنا حرام نہیں، یہ سد ذرائع ایک اصول ہے۔ ایک چیز بھی جاج تو حلال ہے، لیکن خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حرام چیز تک پہنچ جائے، اعوذ باللہ۔ تو سد ذرائع کے طور پر بیچ جاج چیز کو استعمال کرنا حلال ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہے پابندی آتی۔ ان برتنوں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ما علمک بالنکیر، یہ ہم نکیر کا لفظ آج سنا، اس کا کیا معنی؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درخت کی جڑ ہوتی ہے کھجور کے، اس کے اندر سے گودا نکالے اور برتن بنائے، اب اس کے اندر کیا ہے کھجور کے ٹکڑے ڈالے اور پانی، تو نسا ہے، بہت جلد سوکھ رہا ہے۔ ثم تصبون فی من الماء، جب اس کا گلیان ٹھہر جائے اور تم اس کو پیو۔ عربستان کے اندر نبیذ پینے کا رواج تھا، اور نبیذ اسے کہا کہ کھجور میں پانی ڈالیں اور برتن کو بند کر دیں، پھر وہ پانی پیتے نسا آنے سے پہلے۔ لیکن نکیر برتن کے اندر نبیذ کوئی بناوے تو بہت جلد نسا ہے، وہ نکیر سمجھ کے پیوے، نبیذ سمجھ کے پیوے، اور اس میں شکر آ چکا ہے، شراب بن چکا ہے، پھر کوئی نشے کے اندر اپنے بھائی کو مارے۔ ان کے زمانے میں ایک واقعہ بنا تھا کہ ایک آدمی نے نبیذ پیا اور وہ شراب بن چکا تھا تو نشے میں اپنے بھائی کو مار دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ پھر نشے کی حالت میں کوئی اپنے چچیرے بھائی کو مارے۔ ایک آدمی اس مجمع میں تھا اور اس کا یہ واقعہ تھا تو وہ چھپ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے کہا افیم نصب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر ہم نبیذ کس میں پیوے؟ ان برتنوں کو ہمارے گھروں میں ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے تو منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چمڑے کے برتنوں میں، چمڑے کے مسکیجوں میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ چوہے ہیں، اور چوہوں کی عادت ہے مردم آزاری، یعنی مردم آزاری اسے کہے کہ لیے دیے بغیر کوئی کسی کو ستائے، اس کو مردم آزاری کہے، یہ بہت بری خصلت ہے۔ اب چوہوں کے اندر یہ عادت ہے کہ پیٹ بھر کے اس نے روٹی کھا لی تو ابھی کیا ہے کسی کے نئے جھوٹے ہیں بیچارہ شادی کرنے کے لیے لایا اور رکھے ہیں چمڑے کے، اور آہستہ آہستہ رات کو کترتا ہے۔ اب صبح میں بیچارہ پہنتا ہے تو کہا کہ میرے جھوٹے نے رات کو خراب کر دی، اس کو مردم آزاری کرتے۔ انسانوں میں بھی ہے، چوہوں میں بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، محض فکر اس کی طبیعت بن چکی ہے کسی کو ایذا پہنچانا، کوئی بھی لائن سے۔ یہ بدتر قسم کا انسان ہے۔ اپنے سے کسی کو فائدہ پہنچے یا اعلیٰ درجے کا، اور فائدہ نہ پہنچے تو اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچا لینا، یہ بھی صدقہ ہے اپنی ذات پر۔ لیکن نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ اپنی ذات سے دوسروں کو بچا سکتا ہے، بلکہ ایذا پہنچاتا ہے، تو دھرتی پر بدتر قسم کا اژدہا ہے وہ، اس سے بدتر اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کھا جاوے، یعنی اللہ کے رسول اسلام کی حدیث کی عظمت اور عدد یہ ہے کہ آپ کہے اس کو آمنا صدق نہ کہیں۔ انہوں نے معارضہ ظاہری طور پر پیش کیا تو کہا کہ چاہے چوہے کھاوے، میں کہتا ہوں اس کے سامنے معارضہ۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں محبت میں ادب، شریعت کی عظمت یہ اصل چیزیں پیدا کریں۔ اگر عظمت پیدا نہیں کی تو پھر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ علماء امتی تو انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں جو اہل علم ہے جس کو میں نے پیغمبر کا علم دیا، قرآن کا علم دیا،
وہ انبیاء علیہ السلام کے رسولوں کے برابر ہے، رسولوں کے برابر. اگر اس کی کوئی آدمی توہین کرے گا تو دین کی بنیادی چیز جو شاعر اللہ ہے اس نے توہین کی. اب اس کے پاس دین نہیں آئے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قلب کے جمع قلوب اور تقوی مان اخلاص. اور اس کے اندر تعظیم شاعر اللہ کی نہیں تو شاعر اللہ اسے کہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو. اب جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس رسالت کا علم ہے، ان کی ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف، ڈائریکٹ سیدھی نسبت. اب اس کی تعظیم میں، اس کا ادب میں، اس کا احترام کسی میں نہیں ہوگا تو اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، دین کے بابت عظمت نہیں ہے. جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس آدمی کی نسبت اللہ کے علم کی طرف ہو کہ اللہ کی طرف، اس کو اگر کوئی آدمی توہین کرے تو دفن کرنے کے بعد اس کا منہ قبلے سے اللہ پھیر دیتا ہے. اور پھر یوں کہا کہ اب یقین نہ ہو تو قبر کھول کے دیکھے، قبر کھود کے دیکھ رہے، اس کا منہ دفن میں یوں کرتے قبلے کی طرف، اللہ یوں کر دیتا ہے تیرا منہ میری طرف مت کر. میرے منہ میں ایسی زبان تھی کہ تو میرے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی توہین کرتا ہے، اس کا منہ یوں پھیر دیتا ہے. یہ حدیث سمجھاتی ہے. حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ چاہے چوہے کھاوے، چاہے چوہے، یعنی آپ نے تعلیم فرمائی کہ حدیث کے سامنے معارضہ نہیں. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث اپنے بچے کو سنائے، اس نے اعراض کیا تو حدیث میں آئے گا مرتے دم تک ان سے بائیکاٹ بولے نہیں، یعنی دشمنی میں بولنے نہیں. آپ علیہ السلام کی عظمت کی غیرت میں کہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کروں گے تو اس کو سامنے دھیان نہ دے، زندگی بھر نہیں بولے. حدیث میں آتا ہے ابن عمر اپنے لڑکے سے نہیں بولے. یہ حضرت نبی پاک صاحب کی عظمت کی غیرت. اس کے بعد یوں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسد عبد القیس میں دو خصلتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. کبھی کبھی ایک منہ پہ تعریف کرنا تو منع ہے. اگر استعمال میں اندیشہ ہو کہ میں تعریف کروں گا تو سامنے والا پھول جائے گا میڈک کی طرح، یوں پھنس جائے گا تو تعریف نہیں کرے گا، اس کی گردن پہ کاٹ ڈالے، وہ آگے نہیں بڑھے گا. وہ اپنے طے یوں طے کر لے گا کہ میں تو انتہا کو پہنچ چکا ہوں، کمالات کیا، مجھے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ میری تعریف کرنے لگے. جیسے ایک آدمی کی گردن کاٹ ڈالے تو پھر آگے بڑھتا نہیں اس کا بدل. تو منہ پہ تعریف کرنے کی وجہ سے سامنے والا رک جاتا ہے آگے بڑھنے سے، اس لیے منہ پہ تعریف نہ کرے. لیکن کوئی مقام ایسا ہے کہ وہاں بجائے یہ کہ رک جاوے آگے بڑھنے سے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ یوں سوچے گا کہ میرے اندر یہ خصلت جیسی ہونی چاہیے ایسی تو ہے نہیں، لوگ میری تعریف کریں تو مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے. سچ مچ یہ خصلت میرے اندر مجھے پیدا کرنی چاہیے. اس جگہ کے اوپر کوئی آدمی کسی کی تعریف کر سکتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سامنے کیا ہے تعریف فرمائی اور یوں فرمایا کہ تیرے اندر دو خصلتیں اللہ کو بہت پسند. کبھی کبھی اس طرح سے آدمی کہہ سکتا ہے کوئی خصلت کسی کی پسند ہو، اس کا دھیان اس خصلت کی طرف نہ ہونے، اس کو دھیان دلانے سے اور آگے بڑھنے کی امید ہو، تو کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر ایک عادت بہت اچھی ہے سچ بولنے کی. آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہے الانات اور ایک ہے الحلم. علم مانے سمجھداری اور انات کا مانے دھیرج. گجراتی میں دھیرج، اتاوڑا نہ ہو. اس کے اندر کیا انجام سوچ کے قدم اٹھانے کا ملکہ ہو. مسلمان جب کوئی قدم اٹھاوے تو پہلے انجام دیکھے اور انجام دیکھ کے پھر آگے بڑھے اور احتیاط بھی ہو. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جبر مرتين، مومن ایک سوراخ سے ڈبل دستہ نہیں. ایک سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور کسی نے 10 لیا تو پھر یوں ہاتھ اکوڑا نہیں ڈالے گا. ایک جگہ کے اوپر اس کو دھوکہ ہو گیا، وہ زندگی بھر وہاں بھٹکے گا نہیں، 2 مرتبہ دھوکے میں نہیں آئے گا. لا یکتو ولا یکتو. مومن دھوکہ بھی نہیں دیتا، دھوکے میں آتا بھی نہیں.
طرح مومن جو کام کرتا ہے انجام دیکھ کے کام کرتا ہے. بولے تو بولنے سے 2 منٹ سوچ لے کہ میرے بولنے پر کیا رزلٹ آئے گا. کسی میں توڑ ہوگا, کسی میں جوڑ ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا, کوئی نقصان ہوگا, پھر زبان پہ لفظ آئے تو دھیمے 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 پھر اس کی بات ملفوظات بن جاوے گی. پہلے نگرانی کریں اپنی زبان کی. دوسروں کی کیا, پہلے اپنی زبان کی نگرانی کرو. اپنے منہ میں اس کی وہ بے قابو ہے, کوئی بے قابو نہیں, ہم بے قابو ہے. اپنی زبان 50 گرام بہت بے قابو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یوں کر رہے تھے. وہاں کسی نے آ کے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اوردت الموارد, یہ زبان کی نوک مجھ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جاتی ہے تو میں سزا دے رہا ہوں. اوردت الموارد, یہ مجھ کو ہلاکت کی. جتنے بھی پریشان ہے 90% وہ ہوں گے جنہوں نے تر زبان چلائی کیسی کی طرح. اور من سکت و نجا, اور جو جوئتا بولا وہ سلامت. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لینا. اور وہی لوگ قوم کے بڑے بنے, مقتدا بنے, جن پر قوم نے اعتماد میں بھروسہ کیا, جس نے اپنی زبان کو تول کے استعمال کیا. اور جس کی زبان آزاد ہے اس پر کوئی گھر کا آدمی بھروسہ نہیں کرے, اس کی گھر کی فیملی بھی بھروسہ نہیں کرے. اب جب گھر کا آدمی بھروسہ نہ کرے تو باہر والے کیسے کرے؟ وہ بڑا نہیں بن سکتا ہے. اس لیے آپ کو بڑا بننا ہو تو ایسی بات بولو کہ تمہاری بات مضبوط بنے. یا آپ 99 جگہ پر نہ بولو اور ایک جگہ پر بولو. زبان پہ قابو بہت بڑی بات ہے. آفت اللسان, یہ کھیتی تیار ہوتی ہے تو کھیتی کی بیماری آتی ہے. وہ کھیتی پر بیماری آئے تو ساری کھیتی سوکھتا ہو جائے, محنت بیکار, پیسے بیکار. اسی طرح آدمی کی پوری زندگی کے کارنامہ کے اوپر کوئی چیز پانی پھینک دیتا ہے تو آفت اللسان, زبان کا گھیروا, زبان کی بیماری. اس کے کتنے بڑے کارنامے پر پانی پھینک دے گا. ایک آدمی نے کسی گاؤں بھگت کے دسترخوان بھی کھایا, سونے کا کھانا کھلایا, لیکن تھوڑی زبان ایسے استعمال کر لے گا کہ پانی پھینک دیا. جیسے کسی نے بہت قیمتی کھیت خریدا, بیج بوئے, محنت کی, اور ایک کوئی بیماری آئی رات کو اور کھیتی ختم, فصل نہیں آئی, نقصان ہوا. ایسا اگر آج سے کوئی آدمی زبان پہ قابو پا لے کہ مجھے زبان پہ قابو پانا ہے, نفس تو بہت آمادہ کرے گا کہ بول, لیکن نہیں بولنا ہے. اس کی غیبت کر, اس کی چغلی کر, اس کا کہہ دے, اس کی شکایت کر, لیکن بے قابو ہے پھر بھی نہیں. نفس کے خلاف عادل عدو نفس, سنگین دشمن پہلو میں نفس. اس کی کیوں موافقت کرتے ہو؟ اس کی مخالفت کرو. اگر آپ کو مخالفت کرنے کا شوق ہے, دشمنی رکھنے کا شوق ہے, تو اس سے رکھو. سب سے خطرناک دشمن کون ہے اپنا؟ کبھی بھی نفس کسی کو عزت کی طرف نہ لے جاوے, ذلت کی طرف لے جاوے. اور جو اس کی مخالفت کرے گا اور اس کی نہیں مانے گا وہ آگے جائے گا, اور جو اس کو مصیر بنائے گا کہ وہ مشورہ دے اس پر چلنا ہے تو گیا. لگ بھگ لوگ اپنے نفس کو مصیر بناتے ہیں, اس سے مشورہ دیتے ہیں. وہ جس کا مصیر نفس ہے تو نفس میں بھلائی ہے نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء, وہ کبھی بھی بھلی بات کا حکم نہیں دے گا, وہ گیا. حضرت نبی پاک کے سامنے فرمایا کہ 2 باتیں اللہ کو بہت پسند, ایک علم کرنا, سمجھ, دانائی, دانش مندی. ایک اور عقل گوہر ہے, گوہر عقل, گوہر دانش. جیسے روشنی سے چیزیں نظر آتی ہے, عقل کی روشنی سے نفع نقصان نظر آتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یوں کہا کہ تم بیعت کر لو اور جو لوگ نہیں آئے ان کی بھی تم بیعت کرو, اس وقت یہ عبد القیس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھو, ایک آدمی کے دل میں کوئی عقیدے جمے ہے چاہے غلط, اس کو چھوڑنا بہت مشکل بات, بہت سنگین بات.
اگر ان کی طرف سے ہم بیعت کریں نہ وہ نہ مانے تو پھر یہ بہت سنگین مسئلہ کہ پیغمبر کی مخالفت کی، وہ ہلاک ہو جائے. اس لیے ان کو ان کی حالت پر چھوڑو، ہم بیعت کرتے ہیں. کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور پھر ہم ان کو اپنی طرف سے دعوت دیں گے. ہماری بات کو ٹھکرائے اتنا سنگین نہیں جتنی پیغمبر کی بات کو ٹھکرائے. کتنی سمجھداری کی بات. تو آپ نے سامنے کہا کہ سمجھدار ہے. تو آدمی اس لیے آتا ہے کہ بہت سے لوگ عمل تھوڑا ہوگا لیکن بہت اونچائی پر ہوں گے مرنے کے بعد جنت میں، اونچے درجوں میں. بہت پابند لوگ پوچھیں گے کہ ان کو بہت اونچا مقام ملا، کتنا اونچا، ان کی بلا اونچائی دیکھتے ہیں ٹوپی گر جاتے پیچھے، کتنے اونچائی پر. مریض تو ان کو کام میں وہ کہیں گے کہ وہ برابر ہے، تم ان کی نسبت سے کم سمجھتے، تم بدھو تھے. چلو اللہ قدر عقل سمجھ کے اعتبار سے وہاں درجات ملیں گے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور وہاں بھی اہل علم کی، اہل فہم کی جنت میں جانے کے بعد بھی ضرورت پڑے گی. یہ اللہ عزت دے گا علم کو اور سمجھ کو کہ وہاں جنتیوں کو ان کی ضرورت پڑے گی. کیا ضرورت پڑے گی؟ اللہ یوں کہے گا کہ اور کچھ چاہیے، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. اللہ یوں پوچھے وہ کریں گے اور کچھ چاہیے ایسا کچھ کر لیں، کیا کرے؟ یہ منہ دیکھے نہیں دیکھے گا. پھر کوئی یوں کہے گا کہ چلو نا وہ محلے میں جہاں اہل علم رہتے ہیں ان کے پاس جائیں گے جنت. تو پھر کیوں آنا پڑا کہ اللہ میاں تو ایسا کہتے کہ اور کچھ چاہیے، اس کو سمجھ نہیں پڑتی. کہا کہ اللہ کا دیدار مانگو. ہاں یہ بات کہی، دیکھو تم نے جس کی محبت میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. اس کا دیدار مانگو. دیکھو وہاں بھی اہل علم کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ اس کا مقام اتنا اونچا ہے سمجھ کا نہیں علم کا کہ وہاں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو اس کا محتاج ہی نہیں بنائیں گے، وہاں بھی اس کی عزت ملے گی. علم مانے سمجھ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اس لیے قرآن میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کو اللہ نے سمجھ دی صحیح، اس کو بہت دولت دے دی. ایک بادشاہ بن کے بیٹھا ہے لیکن بدھو ہے، دولت کو کیا کرنے کا؟ گدھے کی پستک کے اوپر کوہ نور ہیرا. گدھے کی پستک پر کوہ نور دو طرف ہیرے رکھتے. کوہ نور ہیرا جانتے بہت قیمتی ہے، انگریز لے گئے ہندوستان سے. وہاں تھا لال قلعے میں. رات کو چمکتا تھا تو اجالا ہی اجالا. اس زمانے میں لائٹ بائٹ نہیں تھی، رات کو ہیرے چمکے ڈائمنڈ تو روشنی، بٹن نہیں گرانی، آٹومیٹک روشنی. یہ مغلوں نے پیس کیا تھا لال قلعے میں، تاج محل میں، کہاں کہاں، وہ سب کھیل کے لے گئے جاتے جاتے ٹھیلا بھر کے. گدھے کی پستک پر ادھر بھی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں ہو رہا. گدھے کو کیا معلوم بیچارے کو کیا ہے، وہ تو جائے گا ہی کرتا کرتا. حکومت ہے لیکن بیچارہ بادشاہ بدھو ہے. اور ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں، دھاگے نکلتے ہیں لیکن گوہر عقل کا مالک ہے. اس کے دماغ میں اللہ نے وہ گوہر رکھا ہے سمجھ کا سچی. وہ سمجھدار آدمی کو یوں کہہ دیا جائے کہ تجھے بدھو کو نہ مل جائے لیکن شاید بادشاہ بھی مل جائے تو سودا مند نہ بابا نہیں چاہیے، معاف کرو، یہ ان کے پاس رکھو دولت، مجھے بدھو نہیں بننا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ نے صحیح سمجھ دی تو قرآن کہتا ہے کہ خیرن نے کثیرن دیا، بہت زیادہ دولت، خیر کمانے دولت، سمجھ پیدا کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ سمجھ بہت پسند. اور دوسری انات، انجام بینی، انجام دیکھ کے کوئی قدم اٹھایا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ایک آدمی لیکچر کرتا ہے، لیکچر کرنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ جملہ میں بولوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اگر پورے ملک میں آگ لگنے والی ہو تو سوچ کے بولے. انات کا معنی تاننی، لیس العقل کالتانی. انجام دیکھ کے کام کرنے سے اونچی کوئی عقل نہیں. انجام بینی، بینی مانے دیکھنا اور انجام مانے رزلٹ دیکھ کے کام کرے. چلو حدثنا محمد بن المثنى وبسند المتصل عن ابي سعيد الخدري انه كان عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن علي يتبين عن ابيه ويستيقون به من
التيار والقمر والنار ولم يكن قال سعيد وقال من التمر. وحدثني محمد بن بكر البصري وبسند متصل عن ابا سعيد الخدري اخبره ان عبد القيس لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ما لا تشرك لنا من الاشربه فقال لا تشربوا في النقيل. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك تدري ما النقيل؟ قال نعم الجرح ينقر وسده ولا في الدباء ولا في العنكبوت وهو عليكم بالبكاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند متصل عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعوا الى شهاده ان لا اله الا الله اني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن ابي عمر بسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيل. حدثنا اميه بن بسطام وبسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فاذا عرفوا الله عز وجل فاخبروا ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبروا ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوا بها فخذوا منهم وتبقى فقرائهم اموالهم. حدثنا قتيبة بن سعيد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو داعی بنا کے بھیجا اہل کتاب کی طرف. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ الہم فالہم کی دعوت دو، پہلے ایمان کی دعوت دینے کی، اور ایمان کے بعد پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، پھر روزے کی، پھر حج کی. اگر ایمان نہیں لے نماز پڑھے روزہ رکھ کے زکوٰۃ دے تو جیسے بغیر سر کا انسان. معلوم ہے کہ داعی کے لیے الہم فالہم چیز کی دعوت ہو، جنسیات کی دعوت نہ ہو. تیمم کے مسائل کی دعوت دے، مسائل الخفین کی دعوت دے، نہیں، ایمان کی دعوت دے. ایمان سب مانتے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب مانتے ہیں کہ ایمان. حضرت معاذ نے فرمایا کہ پہلے اس کے ایمان کی دعوت دو، اور ایمان قبول کر لے تو پھر الہم فالہم فرائض کی دعوت دو. تو اصول مرتب ہوتا ہے کہ دعوت کے اندر آدمی ایمان کے لیے فرائض کی دعوت ہے. اس لیے ایمان کے لیے نماز کتنے نمبر میں دعوت ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایمان اور دوسرے نمبر پر نماز. اب ایمان اور نماز درست ہو جاتا ہے تو دوسرے اراکین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اصول مستنبط ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول دعوت سے. آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بھیجا تو یہ اصول بتائے، چنانچہ اس کو سامنے رکھ کے ہمارے اکابر کوئی دلی جاتے ہیں تو مرکز پر 6 نمبر کا نصاب دیتے ہیں، پہلے ایمان کی دعوت دو، اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد پھر نماز کی دعوت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس آنا چاہیے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم خود ان کے پاس جا کے اس کو کیا ہے دین کی دعوت دیں. کبھی بیمار اتنا سخت بیمار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو گھر پہ بلانا پڑتا ہے. ڈاکٹر کو بلا لو جلدی جلدی کو، بہت سخت بیمار ہے. اب امت اتنی سخت بیمار ہے کہ اب ڈاکٹر کو خود جانا پڑے گا. اب یوں کوئی بیٹر ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم ان کو دین سکھائے، ایسا نہیں. اب یہ زمانہ گیا. اب مرض اتنا شدید ہو چکا ہے کہ گھر پہ ڈاکٹر بلانا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. ایسا نہیں. بہت ضعیف بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے پاس ڈاکٹر کو زبردستی بلانا پڑتا ہے. کوئی قیمت کو بلا کے لاؤ، گاڑی لے کے جاؤ، خوشامد کرو، پیسے زیادہ دو، لیکن بلا لاؤ. بیمار وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہاں ہلکے پھلکے بیمار ہو وہ خود جاوے. جیسے کسی آدمی کو تیمم کا مسئلہ پوچھنا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے، صدقے فطر کا مسئلہ پوچھنا ہے، جانتا نہیں، تھوڑی جہالت ہے، تھوڑی بیماری ہے، وہ خود آگے پوچھ کے چلے جاوے. لیکن جو اتنے بیمار ہیں کہ بیچارے جانتے نہیں کہ کلمہ کیا. تم باہر نکلو، یہ نکلنے کے بعد بچہ کے سناتے ہیں کہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا. ہم کوئی اور جگہ پہ گئے تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا.
جیسے بیمار ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹر خود جاوے اور ان کو دعوت دے، کل فارغ ہو جاؤ گے، جماعت میں جاؤ گے تو کوئی اعتراض کرے گا، پھر آپ کو جواب دیتے کہ آنا چاہیے۔ جواب پہ ایسا ہو کہ سامنے والے کو تسلی ہو جائے، پانی ایسا ہو پیاسے آدمی پیئے تو تسلی ہو جائے۔ کھاری پانی دو تو کرے گا، میٹھا پانی دینے کا اور ٹھنڈا ایک گھونٹ میں تسلی ہو جائے گا۔